بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی: یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فمن لم یستطع فبلسانہ فمن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک مثالی امت قرار دیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ نے خیر امت کے لقب سے نوازا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ: کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ ایک جگہ فرمایا: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ تم ایک معتدل امت ہو، تم ایک بہترین امت ہو۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چنا ہے، تمہارا انتخاب کیا ہے۔ یعنی اللہ نے ہمیں اور آپ کو سب سے بہترین امت بنایا ہے، ایک مثالی امت بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فضلت هذه الامة على سائر الامم، کہ یہ امت تمام امتوں پر اس کو فضیلت دی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کاندھوں پر وہ عظیم ذمہ داری ڈالی ہے جو اس سے پہلے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ذمہ داری تھی۔ اور وہ ذمہ داری ہے دو طرح کی۔ ایک ذمہ داری ہے کہ یہ امت اللہ کے دین کو، اللہ کے احکامات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، آپ کے نمونے عمل کو اس طرح اپنائے، اس طرح اس پر عمل پیرا ہو کہ یہ دنیائے انسانیت کے لیے ایک مثال بن جائے، ایک مثالی امت بن جائے۔ لوگ اسے دیکھ کر اللہ کے دین کو پہچان سکے، لوگ اسے دیکھ کر یہ جان سکے کہ ہاں یہ ایک مثالی امت ہے۔ اس کے عمل، اس کے کردار، اس کے رہن سہن، اس کے معاشرے سے یہ چیز روز روشن کی طرح ظاہر ہو کہ اللہ کا دین کیا ہے، اللہ کی شریعت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے۔ اور دوسری ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ کے بندوں تک اللہ کے دین کو پہنچائے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کے بندوں کو بتائے کہ تم کون ہو،
تمہارا رب کون ہے، تم اس دھرتی پر کیوں آئے ہو، تمہارے جیون کا، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تمہیں یہ زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، تمہیں ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے، تم اس دھرتی پر بیکار نہیں پیدا کیے گئے ہو، تمہارے ساتھ جنت و دوزخ کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اگر تم اپنے رب کو پہچان کر، اسے مان کر، اس پر ایمان لے آ کر، اس کے احکامات پر چل کر، اس کی مرضیات پر چل کر، اس کو راضی کر کے اس دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے لیے جنت منتظر ہے۔ لیکن اگر تم نے نہ اپنے آپ کو پہچانا، نہ اپنے رب کو پہچانا، نہ اپنی زندگی کے مقصد کو جانا، نہ تم نے یہ جانا کہ تمہارا رب تم سے چاہتا کیا ہے، تمہارے رب کی مرضی کیا ہے، تمہارے رب نے تمہیں کیا کرنے کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے روک دیا ہے، اگر تمہیں یہ نہیں معلوم ہے اور تم نے اسے جاننے کی کوشش بھی نہ کی، اور یا یہ کہ تم نے جان بوجھ کر روگردانی کی، انکار کیا، تو یاد رکھو تمہارے لیے جہنم منتظر ہے۔ اور پھر مرنے کے بعد یہی دو ٹھکانے ہیں، یا جنت یا جہنم۔ جسے جنت نصیب ہو گئی وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے سعادت مند ٹھہرا، خوش قسمت ٹھہرا، ہمیشہ ہمیش کے لیے خوشخبری ہے اس کے لیے۔ اور جو جہنم کا مستحق ہو گیا اس کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، وہ ہمیشہ ہمیش کی تباہی کا مستحق ٹھہرا، اس کا مقدر بن گیا کہ وہ چیخے، چلائے، وہ ہائے ہائے کرے، وہ بار بار موت کو پکارے، لیکن اس کی کچھ بھی سنی نہیں جائے گی۔ میرے بھائیو، یہ ہماری دوسری ذمہ داری، یعنی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود دین پر عمل کریں، اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں دین کو اس طرح زندہ کریں کہ ہم ایک مثالی فرد بھی بن جائیں، ایک مثالی جماعت بھی بن جائیں، ایک مثالی خاندان بھی بن جائیں، اور ہمارا معاشرہ بھی ایک مثالی معاشرہ بن جائے۔ لوگ ہمیں دیکھیں تو سمجھیں ہاں یہ اسلام ہے، یہ امت اسلامیہ ہے۔ اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ہر کس و ناکس تک پہنچیں، ہر فرد بشر تک پہنچیں، اللہ کے ہر بندے تک پہنچیں اور اس کے سامنے حق واضح کر دیں کہ دیکھو یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ توحید ہے اور یہ شرک ہے، یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یہ صراط مستقیم ہے اور یہ جنت کا راستہ ہے اور یہ جہنم کا راستہ ہے۔ یہ ایک مومن کی تصویر ہے اور یہ غیر مومن کی تصویر ہے۔ یہ جنتی فرد کا جینا ہے، جنتی فرد کی زندگی ہے، اور یہ جہنمی فرد کی زندگی ہے۔ یہ میری اور آپ کی، میرے بھائیوں، ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں کہا تھا هُوَ اجْتَبَاكُمْ، کہ تمہیں اللہ نے چنا ہے، تمہارا انتخاب کیا ہے، تمہیں خیر امت سے نوازا ہے، خیر امت کے لقب سے نوازا ہے، تمہیں امت وسط کے لقب سے نوازا ہے، تمہیں پوری انسانیت کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ تمہیں ایک طرف ایک مثالی امت بن کر لوگوں کو دکھاؤ، جس طرح صحابہ نے، صحابہ کے معاشرے نے، صحابہ کے ایک ایک فرد نے پوری دنیا انسانیت کے سامنے ایک مثال قائم کی ہے، ایک مثالی معاشرہ قائم کیا ہے، ایک مثالی امت بن کر انہوں نے دکھایا ہے کہ یہ ہے قرآنی معاشرہ، یہ ہے قرآنی امت، یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کے راستے پر چلنے والی امت۔ انہوں نے بتایا اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی معاملات سے، اپنی معاشرت سے، ان کا پورا معاشرہ اتنا خوبصورت، اتنا پاکیزہ
اور اتنا اعلیٰ درجے کا تھا کہ آج بھی اس کی مثال کہیں اور نہیں پیش کی جا سکتی۔ ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو اس طرح اپنی زندگیوں میں لے آئیں، اللہ کے نبی کی سنتوں کو اس طرح اپنی زندگیوں میں زندہ کریں۔ ہمارا گھر گھر نہ ہو بلکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا نمونہ ہو، وہ مدینے کی گلیوں کا نمونہ ہو، ہماری گلیاں ایسی ہوں کہ وہ مدینے کی گلیوں کا نمونہ بن جائے، ہمارا معاشرہ ایسا ہو کہ لوگ دیکھیں تو انہیں مدینے کا معاشرہ یاد آ جائے، ہمیں کا ایک ایک فرد ایسا ہو کہ وہ جب ہمیں دیکھے تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جائے، انہیں ایک ایک صحابی یاد آ جائے، ہمارا خاندان ایسا ہو، ہمارے آپس میں تعلقات ایسے ہوں، ہمارے آپس میں محبت ایسی ہو کہ لوگ دیکھیں تو انہیں اسلامی معاشرہ سمجھ میں آئے۔ یہ ہم سے مطالبہ ہے میرے بھائیوں۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اذان ہوئی، 5 وقت کی نماز پڑھ لی، اور 5 وقت تو دور کی بات ہو گئی ہے اب، یعنی ہفتے میں ایک دن جو جمعے کی اذان ہوتی ہے اس جمعے کی اذان پر بھی نہیں، بلکہ جمعے کی اذان ہو تو پھر جمعے کی تیاری شروع ہو، اور شروع ہوتے 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 کرتے کراتے ہم اس طرح مسجد میں پہنچے کہ امام صاحب ادھر اللہ اکبر کہیں اور ہمارا 1 منٹ بھی ضائع نہ ہو، ہم وہی مسجد میں قدم رکھیں اور ہم بھی اللہ اکبر کہیں، اور ادھر امام صاحب کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ہم دوسری طرف کہیں وعلیکم السلام امام صاحب، ہم چلیں، آپ کی نماز ختم، ہماری نماز شروع بھی نہیں ہوئی تھی۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ 10 منٹ کے لیے مسجد میں آ گئے، یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا اسلام ہے، یہی ہم سے اللہ سے مطالبہ ہے، اور اسی سے ہم نے پوری دنیا میں اسلام کو گویا ہم نے اسلام کا نمونہ پیش کر دیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارا نکما پن ہے، یہ ہمارا اسلام نہیں ہے، یہ ہماری منمانی ہے۔ ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ تم 100% تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا رہنا، تمہارا جاگنا، تمہارا سونا، تمہارا کاروبار، تمہارا ملنا جلنا، تمہارے تعلقات، تمہاری تجارت، تمہاری معاشرت، تمہاری سیاست، تمہارے اخلاق، تمہارا ہر قدم دین پر آ جائے، اللہ کے احکامات کے مطابق ہو جائے، نبی کے طریقے کے مطابق آ جائے، یہ ہم سے مطالبہ ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 10 منٹ کے لیے، وہ بھی ہفتے میں، اب تو شاید 5 وقت کہنا بیکار ہے، 1-2% ہے جو 5 وقت آ جاتے ہیں۔ ہفتے میں 10 منٹ کے لیے مسجد آ جانا، ہم اسی کو اسلام، اسی کو دین، اسی کو اپنی مسلمانیت سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے عرب کے کچھ قبائل کے بارے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلمان ہو کر آئے تھے، ان سے کہا تھا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کہ یہ دیہاتی لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہیں۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ نہیں، تم ایمان نہیں لائے ہو، تم نے تو صرف یہ کہا ہے کہ ہاں ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں، جب وہ فارم آتا ہے تو اس میں لکھ دیتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، کوئی پوچھے کہ کون ہو تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے دل کو ٹٹولیں تو قرآن مجید کی یہ آیت ہم سے کہہ رہی ہے کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان اصلاً تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں ہے، اسی کی تصویر بن کر ہم رہ گئے ہیں۔ ہم ایمان والے گھر میں پیدا ہو گئے، اسلامی
نام کے ہی معاشرہ وہاں رہنے لگے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم ایمان والے ہیں. میرے بھائیو, جو ایمان ہمیں مسجد تک نہ لے آ سکے وہ کیسا ایمان ہے؟ جو ایمان ہمیں جھوٹ بولنے سے نہ روک سکے وہ کیسا ایمان ہے؟ جو ایمان ہمیں بدنگاہی سے دوسروں کی بہن بیٹیوں کی طرف نگاہ اٹھانے سے نہ روک سکے وہ کیسا ایمان ہے؟ ایمان تو وہ تھا کہ ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی. ایمان تو وہ تھا کہ پوری مجلس سجی ہوئی تھی شراب کی, گویا پورا میخانہ سجا ہوا تھا, ساقی بھی تھا اور جام بھی تھے, اور ایسی شرابیں تھی, ایسے جام تھے جن کو آج کے لوگ کیا جانے, برسوں کی بنائی ہوئی اور بالکل شدھ. ادھر سے حکم آ گیا کہ شراب حرام ہو چکی ہے. ان کے دل میں ایمان تھا, جن کے ہاتھوں میں جام تھا انہوں نے پھینک دیا, جن کے ہونٹوں پہ لگ چکا تھا انہوں نے پھینک دیا, جن کے گھروں میں مٹکے تھے اٹھا کے ڈال دیا. ہزاروں نہیں لاکھوں کی شراب جن کے پاس تھی انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا. مدینے کی گلیوں میں ایسا لگتا تھا کہ آج صرف شراب کی بارش ہوئی ہے. یہ ایمان تھا میرے بھائیوں, یہ ایمان تھا. ہمارا ایمان کیسا ہے؟ اگر واقعی ہمارے اندر ایمان ہے تو ہمارے ایمان کی جھلک ہماری زندگی میں نظر آنا, ہمارے گھر میں نظر آنا, ہمارے بچوں میں نظر آنا, ہمارے خاندان میں نظر آنا, ہماری بستیوں ہماری گلیوں میں نظر آنا, ہمارے معاشرے میں نظر آنا. آج ہمارا معاشرہ کیسا معاشرہ ہے؟ یہ بھیونڈی ماشاءاللہ مسلمانوں کی اکثریت ہے. یہ کیسا معاشرہ ہے کہ آپ کو کہیں سے لگتا ہے کہ یہ اچھا معاشرہ ہے؟ یہاں نشے کا کاروبار ہوتا ہے, کون کرتا ہے؟ کوئی یہودی آ کے بیچ جاتا ہے, کوئی یہودی آ کے یہاں نشے کا کاروبار کرتا ہے. یہی رات بھر ہمارے نوجوان ہلڑ بازیاں کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. کون کرتے ہیں؟ کوئی اسرائیل سے آتا ہے, امریکہ سے آتا ہے, کوئی ہم ہی کرتے ہیں. یہاں روز بے ایمانی ہو رہی ہے, کون کرتا ہے؟ اپنے ماتحتوں اپنے نوکروں کے ساتھ کس طرح کی ذلت سے لوگ پیش آتے ہیں. برسوں بیچاروں نے آپ کے ساتھ آپ کے کارخانے میں آپ کی فیکٹری میں کام کیا. آج جو کچھ بھی آپ بنے ہیں انہی بیچارے غریبوں اور کمزوروں کے وجہ سے بنے ہیں. لیکن کیا حال ہے ان کے ساتھ ہمارا رویہ؟ یہ کون کر رہا ہے؟ جھوٹ اس طرح آسان ہو گیا ہے کہ کوئی سچ بولے تو یقین نہیں آتا ہے. یہ کہاں کا ایمان ہے؟ ہماری گلیاں ہمارے روڈ اتنے گندے ہیں, گھروں کا تو کیا معاملہ ہوگا. ہماری کھڑکیوں سے اس طرح بارش ہوتی ہے کوڑے کرکٹ کی جیسے پھول برس رہے ہوں. یہ کیسا ہمارا اسلامی معاشرہ ہے؟ میرے بھائیو, ہم سے مطالبہ صرف یہ نہیں ہے کہ 2 رکعت ہفتے میں آ کے نماز پڑھ جاؤ, اور یہ بھی نہیں ہے کہ 5 وقت روزانہ نماز پڑھ لو. ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو نماز کی صفت ہے جس کو ہم صفت صلاۃ کہتے ہیں, یہ جو نماز کی صفت ہے یہ آپ کی 24 گھنٹہ کی زندگی میں آ جائے. یہ پوری زندگی میں یہ صفت آ جائے کہ تم اگر آج 10 منٹ کے لیے نمازی ہو تو یہی تمہارا 10 سال کے لیے یہی نمازی ہو. جب ہم اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے ہیں اور پھر سلام تک جس ڈسپلن کے ساتھ, جس اخلاق کے ساتھ, جس تقوی اور طہارت کے ساتھ رہتے ہیں, اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ جب تم لا الہ الا اللہ پڑھ کے اسلام کی نیت باندھتے ہو, مسلمان ہونے والی نیت باندھتے ہو, تو اب مرتے دم تک تمہاری وہ بھی نماز ایسی ہونی چاہیے. یہ ہم سے مطالبہ ہے. میرے بھائیو, یہ بہت افسوسناک معاملہ ہے کہ اس وقت ہم نے دین کو
بہت محدود کر لیا ہے. وہ جنہیں دین کا پتہ ہی نہیں ہے یا دین کی سے ان کو واسطہ ہی نہیں ہے یا دین سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ جمعے کے دن بھی نہیں آتے، یا یہ کہ آتے ہیں تو پھر جمعے ہی کے دن آتے ہیں ہفتے بھر. کوئی ان سے کیا رونا؟ رونا تو ان سے ہے میرے بھائیوں جو دیندار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جو پنج وقتہ نمازی ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہیں. وہ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، ہم زندگیوں کا جائزہ لیں کہ آج کیا ہماری پوری زندگی اسلام پر ہے. ہم اصلاح معاشرہ کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بگڑ گیا ہے. معاشرہ نہیں بگڑتا، ہم بگڑتے ہیں تو معاشرہ بگڑتا ہے. میرے بھائیوں، میں اگر درست ہو جاؤں، آپ درست ہو جائیں، میرا گھر درست ہو جائے، آپ کا گھر درست ہو جائے، میرا خاندان درست ہو جائے، آپ کا خاندان درست ہو جائے، تو معاشرہ کوئی الگ سی چیز ہے. یہ معاشرہ بنتا ہے مجھ سے آپ سے، یہ بنتا ہے معاشرہ میرے گھر سے آپ کے گھر سے، میرے خاندان کے آپ کے خاندان سے یہ معاشرہ بنتا ہے. جب میں درست ہو گیا، آپ درست ہو گئے، میرا گھر اور آپ کا گھر درست ہو گیا، تو یہ معاشرہ بھی درست ہو گیا. اور پھر یہ معاشرہ خوبصورت معاشرہ دکھے گا، یہ پاکیزہ معاشرہ ہوگا، یہ بااخلاق معاشرہ ہوگا، یہ دیندار معاشرہ ہوگا. لیکن کمی یہاں ہے میرے بھائیوں، کمی میرے اندر ہے، کمی آپ کے اندر ہے. ہم نے اپنے آپ کو نہیں سدھارا ہے. میں اگر نمازی ہوں تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ نماز کے علاوہ میری زندگی میں نماز ہے یا نہیں ہے، میرے کاروبار میں میری نماز ہے یا نہیں ہے، میرے بول چال میں میری نماز ہے یا نہیں ہے، میرے آپ سے جو معاملات ہیں اس میں ہے یا نہیں ہے میرا اسلام، میری نماز، میرے نماز کی صفت ہے یا نہیں ہے، یہ بھول جاتے ہیں. میرے بھائیو، دین ایک مکمل نظام حیات کا نام ہے، اور جب یہ مکمل نظام حیات ہماری زندگیوں میں آ گیا تو پھر ہمارا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ بن جاتا ہے. پھر وہ مدینے کی مہک آئے گی یہاں سے، پھر وہ مدینے کی خوشبو یہاں سے آئے گی، وہ مدینے کا معاشرہ یہاں جھلکے گا، یہاں نمودار ہوگا، لوگ دیکھیں گے، اس کی طرف کھینچیں گے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ جس اسلام کی بات کرتے ہو، جس اسوہ رسول کی بات کرتے ہو، جس سنت رسول کی بات کرتے ہو، جس قرآن کی تعلیمات کی بات کرتے ہو، اس کا پریکٹیکل کہاں ہے؟ وہ آپ کی زندگیوں میں کہاں نظر آتا ہے؟ مجھے بتائیں آپ. ابھی چند دنوں پہلے ہم کوکن گئے تھے. کوکن کے ایک علاقے میں ایک مسجد پریچے کا پروگرام تھا. وہاں میں نے تقریر کی کہ اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے اور یہ ہے، اسلام کی تعلیمات یہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے اور آپ کا اسوہ یہ ہے، آپ کے اخلاق یہ تھے. آپ کے کچھ واقعات میں نے سنائے، بڑی دلچسپی سے لوگوں نے سنے. ایک غیر مسلم بھائی کھڑے ہوئے، بڑے جذباتی ہو کے انہوں نے بات کہی. انہوں نے کہا آپ لوگوں نے اتنی زبردست باتیں ہمیں بتائی، اس سے پہلے ہم جانتے نہیں تھے کہ اسلام کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ان کے اخلاق کیا ہیں، ہمیں نہیں معلوم تھا. لیکن میرے بھائیوں، مجھے یہ بتاؤ، یہ جو کچھ آپ نے بتایا ہے یہ آپ کے معاشرے میں کہاں ہے، آپ کے سماج میں کہاں ہے؟ آپ لوگوں نے صرف بتانے کے لیے اس کو رکھا ہے، آپ کی زندگیوں میں یہ کہاں نظر آتا ہے؟ انہوں نے بر وقت ہماری طرف یوں گھوم کر ہمارے اسٹیج کی طرف ہماری طرف انگلی کر کے کہا کہ یہ ہماری جو بستیاں ہیں جہاں ہم رہتے ہیں، وہ اسوہ رسول یہاں نظر نہیں آتا جو آپ بتا رہے ہو، وہ اسلام نظر نہیں آتا جو آپ بتا رہے ہو، وہ اسلامی اخلاق یہاں نظر نہیں آتے جو آپ بتا رہے ہو. اور یہ بارہا لوگ اس کا تانا دیتے ہیں. میرے بھائیوں، اس میں کسی کی سازش ہے؟ مجھے بتائیں آپ، اس میں کسی کی سازش ہے؟
میں سچ نہیں بولا پوری زندگی، جھوٹ ہی بولتا رہا، اس میں کس کی سازش ہے؟ ہمیں یہ شکایت ہے کہ فلاں کی سازش چل رہی ہے، فلاں کی سازش چل رہی ہے، فلاں کی سازش ہوگی سازش۔ کون سازش نہیں کرتا؟ اللہ کے نبی کے خلاف سازش نہیں ہوئی؟ کون سے ایسے نبی تھے جن کے خلاف سازش نہیں ہوئی؟ صحابہ کے خلاف سازش نہیں ہوئی؟ یہ ہوتی رہے گی۔ اللہ نے اصول ہمیں بتایا ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ تم اگر اپنے دین پر جمے رہے، اپنے اعمال پر جمے رہے، اپنے اخلاق پر جمے رہے، اپنی ذمہ داریوں پر اڑے رہے، جمے رہے، اور اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ سے تعلق اپنا مضبوط رکھا، اپنی زندگیوں میں دین کو زندہ رکھا، تو پھر کسی کی سازش کوئی نقصان آپ کو نہیں دے سکتی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ یہ اعلان ہے قرآن کا۔ تو میرے بھائیوں، اس کو اچھی طرح سمجھیے۔ ہم آج مسلمان ہیں، ایک خیر امت کے افراد ہیں، بلکہ ایک امت ہیں جنہیں اللہ نے ایک مثالی امت بنایا تھا۔ پوری دنیا کے لیے ہمیں مثال بننا تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم اس کے اپوزٹ ہو چکے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ قائم کیا تھا، جو امت برپا کیا تھا، جس امت کو تیار کیا تھا، اس کا مقام بہت بلند تھا، اس کو خیر امت کا لقب ملا تھا۔ انہی کے ضمن میں ہمیں اور آپ کو بھی خیر امت کا لقب ملا ہے۔ ہمارے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، تم سب سے بہترین امت ہو، تم ہی سربلند ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو، تمہارا ایمان تمہارے یہاں ایک جیتا جاگتا عمل ہو۔ یہ صرف نہیں کہ ایسا ایمان کے ہفتے میں صرف ایک دن مسجد تک لے آ سکے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کی یہ آیت جو میں نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ان عرابیوں سے کہہ دو کہ تم ایمان والے نہیں ہو، تم تو نام کے مسلمان ہو، تمہارے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ کہیں یہ کنڈیشن میری آپ کی تو نہیں ہے؟ اپنا ہم جائزہ لیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مسلم معاشرے میں ہم پیدا ہو گئے، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، نام عبداللہ عبد الرحمن رکھ گیا، اور ایمان ہمارے دلوں میں ابھی تک نہیں پہنچا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ اس کا جائزہ لیجئے، اور ایک اپنا جائزہ لینے کے بعد اپنے ایمان کو زندہ کیجئے، اپنے ایمان کی تجدید کیجئے، اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، اور پھر اس ایمان کا جو اثر ہے، اس ایمان کی جو علامتیں ہیں، وہ ہماری زندگیوں میں نظر آنا چاہیے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت شروع میں پڑھی، اس کا ترجمہ دہرا کر اپنی بات ختم کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں چلے گا کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، کہ یہ بھی اور یہ بھی، مسجد میں آئے تو مسلمان، بازار میں گئے تو اسلام گھر پہ چھوڑ گئے، مسجد میں آئے تو مسلمان، گھر میں گئے تو مسلمان نہیں، نماز میں ہے تو مسلمان، نماز سے باہر تو اسلام نہیں، حج میں گئے تو مسلمان، حج سے واپس آئے تو اسلام وہیں چھوڑ آئے۔ یہ اللہ کے ہاں یہ ایمان، یہ اسلام قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک مثالی امت بنے، ہمارا ایمان نظر آئے، ہمارے ایمان کا پرتو نظر آئے، ہمارے دل میں ایمان جاگزی ہو تو پھر اس طرح نظر آئے کہ ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہماری معاشرت، ہمارے معاملات، ہمارا سب کچھ
یہاں تک کہ ہمارا پورا گھر، ہمارا خاندان، ہمارا پورا معاشرہ ایک اسلام کا جیتا جاگتا نمونہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔